آج ہم آپ کو ایک ایسی خوبصورت دنیا میں لے جا رہے ہیں جہاں سخاوت ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے، فیض عام ہے، جہاں آزمائش تو ہے مگر میٹھی، لطافت سے بھرپور، جہاں کی گلیوں کے مسرور مسافر آستانہ مرشد تک پہنچ جائیں تو پھر ان کے کرم سے بغداد اور مدینے کے مسافر بن جاتے ہیں۔ بے شک جہاں ہر قدم پر منزل ہے، سطح سمندر سے ہزاروں فٹ کی بلندی پر واقع دلاویز نظاروں سے مزین وادی کشمیر جو اپنے حسن و جمال کی وجہ سے مشہور و معروف ہے، مگر اس وادی جنت نظیر کی ایک اور بھی اہم وجہ شہرت ہے، اور وہ ہے ضلع پونچھ کے شہر تراڑ خل سے متصل پہاڑ جو نیریا کے نام سے دنیا بھر میں جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ اس پہاڑ کی بذات خود کوئی خوبی نہیں، مگر اس کو خوبی عطا ہوئی کہ وہ اپنے وقت کے ولی کامل حضرت قاسم موہڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر فیض بار پڑی تو اس جنگل کو تقسیم فیض کا مرکز بنانے کے لیے اپنے مرید کامل حضرت خواجہ خواجگان جناب غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں سکونت اختیار کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ حضور قبلہ غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1902 میں افغانستان کے خطے غزنی کے مضافات مہلن شریف میں ولادت باسعادت پائی۔ آپ کے والد گرامی کا نام ملک محمد اکبر خان رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ اپنے علاقے غزنی اور گردیز کی مشہور و معروف شخصیت تھے۔ حضرت غلام محی الدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ غزنی کے کمال خیل خانوادے سے تعلق رکھتے تھے جو علی خیل کی ایک شاخ ہے۔ آپ کے اجداد میں حضرت ولی محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے صاحب ارشاد اور ایک بلند پایا عالم دین گزرے ہیں۔ حضور قبلہ عالم کا بچپن اور عہد طفلیت بڑے پاکیزہ اور علم دوست ماحول میں گزرا۔ کم و بیش 4.5 سال کی عمر شریف میں تعلیم کا آغاز فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرہ، قرآن پاک اور فارسی کی تعلیم اپنے ماموں مولانا گل محمد رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ مولانا گل محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھانجے قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے خصوصی تربیت فرمائی۔ ابتدائی تعلیم سے فراغت کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مزید علم کے حصول کے لیے غزنی سے متصل شہر زرمت کے مدرسے میں قیام فرمایا، پھر گردیز کے مشہور مقام لوگر میں فضلائے وقت کے زیر سایہ نور علم سے قلب کو منور کرنے میں مصروف ہو گئے۔ حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حصول تعلیم کے زمانے میں ایک دن میری ملاقات ایک خدا رسیدہ بزرگ سے ہوئی۔ اس بزرگ نے مجھے بغور دیکھ کر کہا، بیٹا تمہاری پیشانی پر غوثیت کی تحریر ثبت ہے، تم اپنے وقت میں غوث کے منصب پہ فائز ہوگے، لیکن تمہارے فیضان کا سر چشمہ اس ملک میں نہیں بلکہ یہاں سے دور ہندوستان کے صوبے پنجاب میں ہے۔ حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری ہندوستان میں آمد 22 سال کی عمر میں ہوئی۔ یہ 1924 کا زمانہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ 2 اور افراد بھی تھے، پیر محمد ابراہیم صاحب اور نظر خان صاحب۔ پنجاب میں تشریف آوری کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تجارت سے ناطہ جوڑا اور پنڈی، گجرہان اور جہلم میں تجارتی معاملات کو مستحکم کیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیر کے ضلع پونچھ کو اپنا کاروباری مرکز بنایا جو اس وقت نفع بخش اور موزوں ترین تجارتی منڈی کا مقام رکھتی تھی۔ بھرپور جوانی اور ہنگامہ خیز کاروباری مصروفیات کے باوجود صوم و صلات اور دیگر عبادات کی ادائیگی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کبھی فرق نہ آنے دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو فقراء اور اہل اللہ سے ابتدائی سے دلی لگاؤ رہا، اسی بنا پر ان کی خدمت اور زیارت کا کوئی موقع بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیتے اور بڑی خندہ پیشانی اور ذوق و شوق کے ساتھ اس نیکی میں حصے دار بنتے۔ ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک قافلہ ملا جس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شناسہ بلور خان بھی تھا۔ یہ قافلہ حضرت بابا جی صاحب خواجہ محمد قاسم موہڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سالانہ عرس کے لیے موڑا شریف جا رہا تھا۔ یہ سنتے ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور فرمایا، میری طرف سے حضرت بابا جی صاحب کی خدمت میں یہ حقیر نذرانہ عقیدت پیش کر کے عرض کرنا کہ غزنی کا ایک مسافر آپ دامت برکاتہم عالیہ کی خدمت میں عاجزانہ سلام عرض کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نظر و نیاز کے لیے دربار موہڑا شریف میں یہی خلوص اس عظیم روحانی رشتہ اور تعلق کا نقطہ آغاز ثابت
ہوا۔ 12 سال آستانہ مرشد میں خدمت شیخ میں جب آپ درجہ کمال کو پہنچ گئے تو بابا جی نے آپ کو خلافت عطا فرمائی اور اپنے شہزادہ اعلیٰ حضرت کو حکم دیا کہ پونچھ میں نیریاں شریف کے جنگل میں انہیں سر چھپانے کے لیے ایک جھونپڑی بنوا دیں۔ آج کا نیریاں شریف اس زمانے میں ڈنا پوتھی میر خان کے نام سے مشہور و معروف تھا۔ یہی وہ نیریاں شریف ہے جہاں آپ نے حیات ظاہری میں فیوض و برکات کے دریا بہائے اور اسی علاقے میں اپنی مبارک زندگی کے تمام ایام بسر فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1975 میں 28 ربیع الاول کو دار فانی سے کوچ فرمایا اور نیریاں شریف میں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دربار فیض بار آج بھی مرجع خلائق ہے۔ نیریاں شریف میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک موسمی معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے جون کے درمیان میں منعقد کیا جاتا ہے، جس میں ساری دنیا سے بندگان خدا کی کثیر تعداد شرکت کرتی ہے۔ ناظرین، یہاں پہ کافی جنب غفیر ہے اور بہت دور دور سے لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ہم یہاں کچھ لوگوں سے پتہ کرتے ہیں اسی حوالے سے کہ وہ اس روحانی مرکز پر کس مقصد کے لیے تشریف لاتے ہیں اور وہ کیا حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب، آپ کا اسم گرامی؟ نذیر حسین۔ کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ؟ میں یہاں کا مقامی ہوں، بنجوسا سے۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو یہاں تقریب ہوتی ہے عرس مبارک کی، کتنے عرصے سے ہوتی ہے اور یہاں جو لوگ آتے ہیں دور دراز سے، تو یہاں کہ وہ کیا مقصد کے لیے آتے ہیں، کیا حاصل کرتے ہیں یہاں پہ؟ اس وہ اپنے دینی مقصد کے لیے تبلیغ ہوتی ہے، اس کے مطلب وہ سنتے ہیں، مطلب روحانی مطلب ہے وہ اس کو کہتے ہیں اس وقت۔ یہ ایک اور صاحب ہے جن سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ وہ یہاں کس حوالے سے تشریف لاتے ہیں اور کتنے عرصے سے۔ کیا نام ہے جناب آپ کا؟ میرا نام فرحان خان ہے۔ فرحان صاحب، کہاں سے تشریف لائے آپ؟ میں کراچی سے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو آتے ہوئے؟ مجھے تقریباً کوئی 10-11 سال کا عرصہ ہو گیا۔ تو آپ یہاں کے کیا محسوس کرتے ہیں، کیا حاصل کرتے ہیں یہاں پہ؟ یہاں پہ آگے جو مقصد ہے یہاں پہ آنے کا، وہ ہمارا مقصد، مین مقصد جو ہے یہاں پہ آنے کا، وہ عرس کی تقریبات میں شریک ہونا ہے۔ جو روحانی فیض ہے یہاں کا وہ حاصل کرنا ہے۔ ذہنی سکون جو انسان کو ملنا چاہیے وہ یہاں پہ آ کے ملتا ہے۔ کیا آ کے محسوس کرتے ہیں، کیا حاصل کرتے ہیں یہاں پہ آپ؟ یہاں سر روحانیت کا فیض ہے جو ہمیں بزرگان دین سے ملتا ہے۔ اس کی ایک ہستی ایک یہاں بھی ہیں جو ہمارے مرشد گرامی ہیں، ان سے وابستگی ہماری الحمدللہ ہے، تو اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اس فیض کو اپنے اندر شامل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں دے اور اس پہ عمل اور کرنے کی بھی توفیق۔ کیا مطلب ہے آپ وہاں پر جا کے کوئی اس جو آپ روحانی فیض حاصل کرتے ہیں تو اپنے حلقہ احباب میں بھی کیا اس کا کچھ آپ کرتے ہیں کہ بھائی آنا چاہیے یہاں پہ؟ بالکل الحمدللہ، میں اپنے حلقہ احباب میں تمام لوگوں کو کمیونیکیٹ کرتا ہوں فیس بک وغیرہ پہ، تمام میں نے ہر چیز کے اندر اس کو جو ہے پوری ورلڈ کے اندر اپنے ایک حلقہ احباب بنایا ہوا ہے، اس کے اندر جی اپنی یونیورسٹی کے حوالے سے، نیریاں شریف کے حوالے سے، وہ الحمدللہ میری پرسنلی اپنی ذات کے حوالے سے جو ہے پوری دنیا کے اندر اس کا چرچا ہے الحمدللہ۔ یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی لوگ یہاں ہمارے یہاں درمیان موجود ہیں، ان سے معلوم کرتے ہیں کہ یہ کس مقصد کے لیے۔ جناب اسم گرامی آپ کا؟ جی محمد زبیر۔ زبیر صاحب، کہاں سے تشریف لائے ہیں آپ؟ جی گجرانوالہ سے۔ زبیر صاحب، کیا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے، کیا اصول ہے اس کا، مقصد اصول کیا ہے؟ جب ہم ادھر آتے ہیں روح کی تسکین، دل کا سکون، بس یہی چیزیں ہیں جو دنیا میں ہم ادھر ہمارے گجرانوالہ میں جو یہ میدانی علاقے ہیں، نفسا نفسی ہے، ادھر آتے ہیں سکون ملتا ہے۔ یہ ایک پولیس افسر ہیں جو یہاں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، ان سے پتہ کرتے ہیں کہ وہ یہاں کتنے عرصے سے ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ جناب آپ کا اسم گرامی؟ جی امتیاز بادشاہ۔ یہاں کا جو عوام کا جو ڈسپلن وغیرہ ہے وہ مطلب کیسا ہے نظم و ضبط کے حوالے سے؟ اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ تو یہاں کوئی ایسے مطلب آپ کو کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہاں ماشاءاللہ ساری روحانی جو ہے وہ تربیت یافتہ ہیں؟ جی جی، کوئی دقت محسوس نہیں ہے، بالکل ٹھیک نظام ہے۔ بہت شکریہ جناب۔ بہت۔ یہ ایک اور صاحب یہاں روحانی مرکز پہ تشریف لائے ہیں، ان سے ہم پتہ کرتے ہیں کہ وہ کس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی؟ میرا نام فرحان ہے۔ فرحان صاحب، کس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں آپ؟ میں میمن ہوں، کراچی سے آیا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ آؤں بھی میمن یہاں، تو ان سے بہتر کہ میمن میں جو آئیں سے سوالات کروں۔ فرحان میں بتا رہا ہوں کہ کرو لے رہے ہیں چوتا کرو مقصد ہے کرو حاصل کرو ہوتا ہے اڈا پیر صاحب جو روحانی فیض ہے، آؤں 11 ور جو وہ جٹے سے پیر صاحب جو مریدیاں، پیر صاحب جو اسم گرامی؟ پیر علاؤدین صدیقی صاحب جو مریدیاں نے کڈے موقع نہیں ملیو اڈا اچن جو یہ مجھے فرسٹ زیارت ہے اڈا۔ الحمدللہ یہ پیر و مرشد جو کرم ہے کہ اساں کے ہلائی رہی ہیں، میکے ہلائی رہی ہیں، ورنہ مجھے تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ پیر صاحب جو کرم ہے نے اڈا بھرپور لٹائی رہی ہیں۔ آؤں تو چاہتا کہ جو مارو دنیا بھر میں بدے اچھی بھی نہ اڈا روحانی فیض لٹائی رہی ہیں نے بدے کے حق ہے کہ ان جو حصوں گنن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیر صاحب کے لمبی عمر عطا فرمائے
ने असां के इन्हें जे नक्शे कदम पे चलन हलन जी तौफीक अता फरमाए। फरहान भाई बता रहे हो कि मतलब ये जो मरकज़ है, इन जो फेज़ जो है सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अलावा ऑल ओवर दी वर्ल्ड इन्हें जो फैज़ है, आऊं जॾहिं दुबई में हुउसि, जॾहिं बैत थियो हुउसि, पछी कराची अची वियुसि ने, पछी आऊं सऊदी अरब भी वियो आहियां, उॾा भी फैज़ है, हर जगह ते फैज़ है। तो ये यूरोप वगैरह या ये जो इंग्लिस्तान वगैरह आइन जी सामने तो आइन मीडिया जा मारू आएंगे खबर एडा बदे यूरोप एशिया किडा किडा से मारू ने आविया, ऑल ओवर दी वर्ल्ड मारू आवी आइन फैज़ गिनन ले। आऊं तो चवां त बदे अची वञनि, अल्लाह तबारक व तआला इन दरबार जे फैज़ में फैज़ के जारी और सारी रखे। आज नेरिया शरीफ आप ही के फैज़ की बदौलत दुनिया भर में जाना और पहचाना जाता है। लंगर खाने में खल्के खुदा का तांता बंधा रहता है और सब शेर शिकम होकर जाते हैं। आप ही की दुआओं के नतीजे में एक मीठे पानी का चश्मा भी नेरिया शरीफ में जारी है। नाज़रीन, हम एक ऐसे मकाम पर मौजूद है जहाँ एक चश्मा जारी है, जो कि कहा जाता है कि क़िबला आलम रहमतुल्लाह अलैह की दस्त मुबारक से ये जारी हुआ है और यहाँ लोग इस चश्मे से फैज़बार हो रहे हैं। यहाँ हम इसे मालूम करते हैं यहाँ से कि लोग जो ये पानी ले जाते हैं उससे वो क्या हासिल करते हैं। चश्मे के हवाले से हम मालूमात हासिल कर रहे हैं। हमारे दरमियान एक और साहब मौजूद हैं। जनाब, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सईद है। सही साहब, कितने अरसे से आ रहे हैं आप यहाँ पे? मैं तकरीबन 20 साल से यहाँ पर आ रहा हूँ और मेरे दादाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर तकरीबन 60 साल से आ रहे थे। वो क़िबला बड़े हज़रत साहब के खलीफा थे, खलीफा पीर मोहम्मद रफ़ीक साहब, और उनका आस्थाना है वहाँ पर तरबेला आस्थान आली रफ़ीकाबाद शरीफ। वो हमें बताते थे कि ये हुज़ूर क़िबला आलम के दस्त मुबारक की ये करामत है कि आपने ये मेहरबानी फरमाई और ये इस पूरे इलाके को सैराब करने के लिए, और लाओ हम भी यहाँ से वहाँ तरबेला गाजी और टोपी सवाबी अपने पूरे इलाके के लिए पानी लेकर जाते हैं। और हमारे दादाजी साहब यहाँ से तकरीबन 60 साल से वाबस्ता हैं, अभी तो उनका इंतकाल भी हो गया, 10 साल हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पानी यहाँ से लेकर जाया करते थे और वहाँ पर आवाम के अंदर इस पानी को बतौर तबरकन ये तकसीम फरमाया करते थे। और कई मरतबा ऐसे लोग जिनको डॉक्टरों ने लाइलाज किया था, कई बीमारियाँ जो उनको थीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पानी की वजह से अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई। इस वक्त आप रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे रोमिये दौरान नब्बाज़ मिल्लत हज़रत पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी दामत बरकातुहुम आलिया आप रहमतुल्लाह अलैह के जारी करदा फैज़ान के रूह रवां हैं। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया को ये सारी दुनिया में मुतारिफ़ करा रहे हैं और उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई और रहबरी के लिए आप दामत बरकातुहुम आलिया ने यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज और स्कूलों का एक जाल नेरिया शरीफ समेत पूरे कश्मीर और पाकिस्तान के दीगर इलाकों में फैला दिया है। इस ज़मीन में आपने जदीद सहूलियात से आरास्ता हस्पताल भी तड़ाखल में कायम फरमाया है, जो अपने तकमीली मराहिल में है, और नूर टीवी के ज़रिए भी इस्लाह उम्मत का वो अजीम काम जो आज के तकाज़ों को मलहूज़े खातिर रखते हुए जारी और सारी है। दुआ है अल्लाह ताला इस रोशन मीनारा को हमेशा कायम व दायम रखे, जहाँ से पूरी दुनिया में फैज़ान की रोशनी फैल रही है।